ناظرین اگر نفرت کی مثال دیکھنی ہو تو شیخ حسینہ کو دیکھیے. بنگلہ دیش کی یہ رہنما پاکستان کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور روز صبح اٹھتی ہیں, روز صبح ان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی اور بھارت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, ان کو اپیز کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی. اور اب اسی طرح کا ایک بیان دیتی ہیں, کہتی ہیں جی پاکستان سے تعلقات, سفارتی تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ہے. یہ بھی کہتی ہیں کہ سارک کانفرنس میں نہ جانا اپنا ڈیسیژن تھا اور بھارت کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں بہت مدد کی. نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں وہ بھی یاد ہے, اور یہ بھی یاد ہے کہ کتنی دہشت گردی, ریاستی دہشت گردی بھارت کی جانب سے کی گئی تھی 70s کے زمانے میں. لیکن شیخ حسینہ کو کچھ عرصے بعد ہوتا کیا ہے, آل آف اے سڈن اٹھتی ہیں, ایسا کوئی بیان داغ دیتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے یہ فیصلے کا تعلق ہے سارک میٹنگ کا, وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ شیخ حسینہ خود پاکستان نہیں آئیں گی اور ان کا کوئی منسٹر آئے گا. لیکن جب ہندوستان نے فیصلہ کر لیا مودی صاحب نے, تو انہوں نے کہا مودی صاحب کے ساتھ ہم بھی اپنی کارروائی ڈال لیں. شیخ حسینہ کا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قومی ضروریات اور قومی تقاضوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ان کی ذاتی بنیاد پہ دوست اور دشمن کا تصور ہے وہ ان کی پالیسی پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. پاکستان کے خلاف تو وہ جو ہے جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی 96 میں, اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی وہ اختیار میں آتی ہیں, اقتدار میں آتی ہیں, تو پاکستان کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ جو 2014 کے انتخابات تھے, جنوری 2014 کے اندر, اس میں اپوزیشن نے, خالدہ ضیاء, بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بائیکاٹ کیا, جس کی وجہ سے جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی بنگلہ دیش کی, وہ آدھے سے زیادہ ممبران ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں. اور وہ بائیکاٹ اس لیے ہوا تھا کہ 1996 میں ان کے الیکشن پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا. 2 دفعہ الیکشن ہوئے تھے 1996 کے اندر, کیونکہ الیکشن پہ اعتراضات تھے, دوبارہ الیکشن کرانے پڑے. پھر بنگلہ دیش نے ایک تصور ڈالا اپنے کانسٹیٹیوشن میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, کہ انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہونے چاہیے. یہ بنگلہ دیش نے انٹروڈیوس کیا. لیکن شیخ حسینہ نے جب پہلی دفعہ الیکشن جیتا 2009 میں, اس وقت یہ تصور موجود تھا, ہمارے ہاں بھی اس پہ بات ہوئی. لیکن بعد میں شیخ حسینہ نے 2014 کے الیکشن کے لیے وہ کیئر ٹیکر کا تصور ختم کر کے, کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے, انہوں نے خود ہی الیکشن کرائے, جس کا خالدہ ضیاء نے کیئر کر لی کہ وہ الیکٹ ہو کسی بھی طریقے سے, وہ انشور کیا. اور انہوں نے اتنا خراب کیا خالدہ ضیاء اپوزیشن کو کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا, جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اس وقت وہاں کی پارلیمنٹ میں 90% لوگ جو ہیں وہ عوامی لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ ان کا کام صرف یہی ہے جو شیخ حسینہ صاحبہ فرماتی ہیں, صبح ہو شام ہو دوپہر ہو وہ کرتے ہیں. پھر ایک اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ صرف پاکستان کی مخالفت نہیں ہے, بلکہ یہ رویہ اندرونی سیاست میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. BNP بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں. ایک ایسے جوڈیشل سسٹم کے جو انہوں نے خود کریٹ کیا جو ون سائیڈڈ ہے, اور جو ماضی کے جو زخم ہیں وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. بالکل پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنا بھائی تصور کیا, ہمیشہ ہماری طرف سے پازیٹیوٹی کا پیغام کیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھلیں پھولیں آگے بڑھیں, کیونکہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے انڈیا کو. تو پھر ایسے بیانات دینا, ایسے اننیسیسریلی ٹینشنز کریٹ کرنا, اس کا کیا پرپس ہے؟ ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو مجیب الرحمان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ بہت عرصے پہلے, اگرتلہ سازش سے پہلے ہی واز آن انڈین پے رول, اور ان سے بڑے کلوز تعلقات تھے اس وقت سے جب سے اس نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو 1963 میں مجیب الرحمان نے عوامی لیگ سے مسلم عوام, پہلے تھی مسلم عوامی لیگ, مسلم کا لفظ اس نے نکال دیا تھا, یعنی اس نے مسلمان ہونے سے اپنی آئیڈینٹی اس وقت ہی ختم کر دی تھی. پھر جب وہ اگرتلہ سازش کیس میں یہاں پہ جب 34 اور آفیسر ٹرائی ہوئے, اور وہ بڑا جینوائن کیس تھا جس کو بلڈ کر رہے تھے, لیکن پھر کوئی جو ہم بات کرتے ہیں سیاسی مصلحت آئی, پولیٹیکل پارٹیز نے ایوب خان کو مجبور کیا, بھٹو نے مجبور کیا, اس کو چھوڑنا پڑا. اس کے بعد جب وہ یہاں سے بنگلہ دیش بن گیا اور یہاں سے وہ انگلینڈ گیا رائل ایئر فورس کے جہاز میں, وہاں پہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی. when he went to Delhi, then he went بنگلہ دیش جانے سے پہلے وہ دہلی گیا, وہاں اس نے اندرا گاندھی کے ساتھ مل کے تقریر کی.
اور وہاں اس نے اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے خلاف مفاہمت پرد کی اور پھر وہ بنگلہ دیش گیا. اب جب وہ بنگلہ دیش گیا تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, جب وہ ایک انڈیپینڈنٹ فائٹر تو اپنے آپ کو تصور کرتا تھا, اس کو بنگلہ بابو کہا جاتا تھا, لیکن میجر سید فاروق رحمان جس نے اس کو قتل کیا, جس 5 کو جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا بنگلہ دیش میں عورتیں بڑے اغوا ہو رہی تھی, جرائم بڑے ہو رہے تھے, سمگلنگ بڑی ہو رہی تھی, تو میں 2 دفعہ مجیب کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے, اب وہ اپنا آرمی چیف کے پاس گیا کہ اس کو ختم کروائیں. وہ کہتا ہے وہ جب نہیں ہوا تو ایک دن میں مجیب کا چونکہ ADC رہا تھا, وہ مجیب کے کمرے میں ان کے گھر میں چلا گیا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو وہ سمگلنگ کر رہے تھے, وہ لوگ جو عورتوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, جو انڈین تھے, وہ اس کے ساتھ بیٹھے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اور پھر اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. تو یہ جو, اور وہاں پہ جب مارا گیا تو یہ جو حسینہ تھی یہ جرمنی گئی تھی, اس کی بہن بھی جرمنی تھی, کیونکہ اس نے تباہ کرنا تھا چیز کو, تو یہ بچ گئی. اور ہمیشہ شیطان بچ جاتے ہیں. تو یہ شیطانیت جو تھی اس کے ذہن میں, یہ مجیب کے ذہن میں بھی شیطانیت تھی, اس کے ذہن میں, اور اس کا حال وہی ہوگا جو اب جماعت اسلامی والوں کا ہو رہا ہے. کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو چیزیں جس طرح دبا رہی ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل رول کے تحت دبا. تو انڈیا سے میرا کہنے کا مطلب ہے ان کی ایفیلیشن حسینہ انڈین پے رول پہ ہی ہیں. ابھی بھی کہا یہ جاتا ہے کہ انڈینز جو ہے وہ اس کو ذاتی طور پہ بھی اس کی بہت مدد کرتے ہیں. ایک بیان جو آیا وہ یہ آیا کہ سفارتی تعلقات اسلام آباد سے منقطع کر دیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی بہت زیادہ ڈائر کانسیکوینسز ہوں اس چیز کے؟ میرا نہیں خیال اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا, کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت تعلقات برائے نام ہیں, اور جو تجارت ہے, اصل چیز تو تجارت, اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے محدود ہیں. بنیادی طور پر اس وقت شیخ حسینہ کی پولیٹکس جو ہے اس کی بنیاد ملک کے اندر نفرت ہے. یعنی پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے نا, پاکستان تو ایک دوسرا ملک ہے, لیکن ملک کے اندر جو سپلٹ ہے, جو ڈویژن ہے, جو کہنا چاہیے تقسیم ہے, وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اصل میں تو سیاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہیلنگ پروسیس ہو, کہ آپ کے اندر تضادات کم ہو, آپ کے اندر کانفلکٹس کم ہو, آپ کے خلاف گریونسز کم ہوں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خاص کر 2014 سے پہلے بھی یہ کام تھا, لیکن اس وقت فوکس صرف BNP تھا, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی. اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی شیخ اپنے جو ہے خالدہ ضیاء کو ان کو ایک طرف کرنے کے بعد اب زیادہ فوکس ان کا جماعت اسلامی پہ ہے, تاکہ انٹرنل کنسولیڈیشن اپنی ذات کے گرد کی جائے. لیکن بنگلہ دیش کے اندر انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے تضادات اور تقسیم چلی جا رہی ہے. ایک اور کوئک کوئسچن, یہ کہا جا رہا ہے دباؤ بہت ڈالا جا رہا ہے سفارتی تعلقات ختم کرنے سے اسلام آباد. کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ دیکھیں, وہاں دباؤ کس نے ڈالنا ہے؟ جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو شیخ حسینہ کی تھنکنگ کو شیئر کرتے ہیں, اور ویسے بھی شیخ حسینہ ذاتی طور پہ حکومت کو رن کرتی ہیں. یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے جس کو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں اور کون کہہ رہا ہے. ہم نے تو کوئی بنگلہ دیش کے کسی نیوز پیپر میں سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی کہ پاکستان سے تعلقات ختم کیے جائیں, علاوہ عوامی لیگ کے ہارڈ کور کے. عوامی لیگ کا ہارڈ کور جو ہے وہ وہی باتیں کہتا ہے جو شیخ حسینہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور دباؤ تو وہ کوئی بھی شخص اسی کا لیتا ہے نا جس دباؤ کے ساتھ اس کا اپنا دل و دماغ بھی جو الائنڈ ہو. بات یہ کہ حسینہ کے خلاف بڑے سیریس کرپشن چارجز ہیں. وہ تاج اسلام فاروق ہے جس سے نے 30,000 ٹکاز دیے تھے ایک کانٹریکٹ دینے کے لیے. پھر اس کے خلاف مرڈر چارجز بھی ہے. مرڈر چارجز میں جو اپنے اپوزیشن ہیں ان کو مرڈر کرانے کا 4 بندے مرڈر ہو گئے تھے. تو یہ چارجز اس کے خلاف اسٹینڈ کر رہے ہیں. اب اس نے ان دونوں چیزوں سے باہر آ کے جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں, اور ہارڈ کور ایلیمنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں, جو جماعت اسلامی تھی, جو مکتی بانی تھی, اس کے خلاف جو چارجز ہیں, اور مکتی بانی نے جس طرح مکتی بہانی نے جو بنگالی تھے انہوں نے جس طرح لوٹ مار کی اور عورتوں کا ریپ کیا, یعنی اگر آپ دنیا کی انٹرنیشنل کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی پاکستان کے خلاف الزام لگایا جاتا ہے اتنی اسپیس ہی نہیں تھی کرائم کرنے کی. تو اب یہ جو چیز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے, اور اس کے اندر جو پارٹی کے اندر ہارڈ کور ایلیمنٹ اور اس کی اپنی ذات کے اندر بھی نفرت پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے,
اور وہ نفرت جو ہے جب وہ ان ہارڈ کور ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتی ہے تو مختلف فیسٹس میں سامنے آتی ہے. اور اگر سفارتی تعلقات منسوخ کرنے ہیں تو کر دیں. بنگلہ دیش ہمیں کیا دے رہا ہے یا بنگلہ دیش سے ہم نے کیا لینا ہے. چلیے سفارتی تعلقات کی بات کی جائے, اس خطے کی بات کی جائے تو اس خطے میں بہت سارے ممالک اہمیت کے حامل ہیں, اور سارک تو آلریڈی ایک طرح سے کمپرومائز ہو گیا. پاکستان اور انڈیا کی سیاست میں سارک کوئی پراپر فیصلہ نہیں کر پایا, جس کی وجہ سے سارک اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہے. اس لیے بنگلہ دیش کا سارک کے حوالے سے بھی باتیں کرنا کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے. بہتر یہ اچھے تعلقات کی بات کی جائے, اور اچھے